پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. میں اسد اللہ خان ہوں. حکومت نے بالآخر فیصلہ کیا کہ کل سپریم کورٹ کا جو فیصلہ آیا تھا اس پر نظر ثانی دائر کی جائے، اور آج یہ نظر ثانی دائر کر دی گئی. آج اس پر پریس کانفرنس بھی کی گئی عطا تارڑ صاحب کی طرف سے، طلال چودھری صاحب کی طرف سے، اور اس کی وجہ بیان کی گئی. اگرچہ درخواست میں کچھ اور وجہ بھی لکھی گئی ہیں، جس میں سے بنیادی وجہ یہ ہے کہ جو میڈیکل بورڈ تھا اس کی رپورٹ کو مزید ایکسپرٹس کے ساتھ ڈسکس نہیں کیا گیا، یعنی عدالت نے اس رپورٹ پر ماہرین کی رائے نہیں لی، اور رائے لے کر پھر فیصلہ دینا چاہیے تھا سپریم کورٹ کو، اور اس طرح سے ایک پریسیڈنٹ بن جائے گا. بہت سارے قیدی پھر یہی سہولت مانگیں گے. اور آج ہم دیکھتے رہے کہ پریس کانفرنس میں یا اپنے ویڈیو بیانات میں بھی پی ایف ایل این کے رہنماؤں نے یہی نقطہ نظر اختیار کیا. انہوں نے کہا کہ اس طرح تو پھر ہر قیدی یہ چاہے گا کہ وہ سپریم کورٹ کا رخ کرے گا، درخواست دائر کرے گا، اور چاہے گا کہ اس کو پرائیویٹ ہاسپٹل میں شفٹ کر دیا جائے، تو یہ تو ایک پریسیڈنٹ بن جائے گا، جو کہ نہیں ہونا چاہیے. اسی بنیاد پر یہ نظر ثانی کی درخواست دائر کی گئی ہے. اب بیرسٹر گوہر یہ کہتے ہیں کہ درخواست تو دائر ہو گئی ہے، لیکن اس کو نمبر چونکہ نہیں لگا، اور یہ تو سنی جائے گی، لیکن 48 گھنٹے کے اندر سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ان فیلڈ ہے کہ 48 گھنٹے کے اندر عمران خان کو اسپتال شفٹ کیا جائے، اس پر بہرحال عمل فوری طور پر ہونا چاہیے. اب ایک سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر نظر ثانی کی درخواست آ جائے تو کیا اس فیصلے پر عمل درآمد کرنا، جو عدالت کا فیصلہ ہو اس پر عمل درآمد ضروری نہیں رہتا کیا؟ یہ ایک سوال ہے. دوسرا یہ ہے کہ کیا اب عمران خان کو شفٹ کیا جائے گا یا نہیں کیا جائے گا. حکومت ہی کے اندر بہرحال اس پر ایک اختلافی رائے بھی پائی جاتی ہے. رانا ثناء اللہ صاحب نے جیسا کہ کل اس فیصلے کا بہت خیر مقدم بھی کیا تھا، اور اسے آئین و قانون کے مطابق قرار دیا تھا، اور کہا تھا کہ یہ اچھا فیصلہ، اس پر عمل درآمد کیا جائے گا. اور یہی رائے طارق فضل چودھری صاحب نے بھی دی. رانا ثناء اللہ صاحب نے تو یہ تک کہہ دیا تھا کہ یہ انہوں نے صحیح راستہ اختیار کیا، اور دیکھیں ان کو ریلیف مل گیا. اگر یہ سپریم کورٹ کا راستہ پہلے اختیار کرتے تو یہ ریلیف انہیں پہلے مل جاتا. پہلے یہ سڑکوں پر تھے، احتجاج کر رہے تھے، راستہ غلط تھا، اب راستہ درست دیا ہے تو ریلیف بھی مل گیا ہے. لیکن آج ایسا لگتا ہے کہ رائے مختلف ہو گئی. رات ہی ویسے تو اعظم نذیر تارڑ صاحب نے کہہ دیا تھا کہ ہم اس پر نظر ثانی دائر کریں گے، اور آج یہ ہو بھی گئی ہے. اب اس پر ایک ڈیبیٹ پائی جاتی ہے کہ کیا پریسیڈنٹ اس طرح کا سیٹ ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے. پی ٹی آئی کے لوگ یہ رائے دے رہے ہیں کہ بھائی نواز شریف صاحب کو بھی تو ایک ایسا ریلیف ملا تھا جس کا کوئی پریسیڈنٹ موجود نہیں تھا، اور ایک دفعہ نہیں ملا، 2 دفعہ ملا. تو اس پر جو ہے وہ پی ایم ایل این کے لوگوں کی رائے کیا ہے. کئی پہلو اس کے اور بھی ہیں. بلاول صاحب نے بھی مثال کے طور پہ آج ایک اپوزیشن لیڈر سے ملاقات کی ہے. یہ ملاقات اپنے طور پر ایک بڑی خبر ہے. پھر اس کے بعد انہوں نے پریس کانفرنس کی ہے، اور اس پریس کانفرنس میں انہوں نے کہا ہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کا انتظار ہی نہیں کرنا چاہیے تھا. یہ علاج تو حکومت کو خود کرانا چاہیے تھا، سپریم کورٹ کے فیصلے کا انتظار کیوں کیا. اور ساتھ ہی ساتھ وہ حکومت سے بھی کہہ رہے تھے اگر ہمارے تحفظات کو دور نہیں کیا گیا تو ہم حکومت سے تعاون نہیں کریں گے. بلاول صاحب کے ایسا لگتا ہے کہ شکوے دور نہیں ہوئے ہیں. یہ موضوعات ہیں جس پر آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں. میرے ساتھ اسٹوڈیوز میں سینیٹر مشال یوسفزئی صاحبہ موجود ہیں. آپ پاکستان تحریک انصاف کی رہنما، بہت شکریہ سینیٹر صاحبہ، خوش آمدید. ہمارے ساتھ ارشاد بھٹی صاحب اسٹوڈیوز میں تشریف فرمائے، سینئر تجزیہ کار ہیں، بہت شکریہ بھٹی صاحب. حذیفہ رحمان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، وزیر اعظم کے معاون خصوصی، بہت شکریہ حذیفہ رحمان صاحب، آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں. آج جو طلال چودھری صاحب نے کہا اور عطا تارڑ صاحب نے کہا، احسن اقبال صاحب نے کہا. حذیفہ رحمان صاحب، ایک سوال تو یہ ہے کہ رانا ثناء اللہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ عدالت نے ماہرین کی، یعنی جو میڈیکل بورڈ تھا اس کی رپورٹس منگوائی تھیں، اور میڈیکل بورڈ نے جب خود تجویز کر دیا کہ ان کو ہاسپٹل شفٹ ہونا چاہیے یا ان کی ملاقاتیں شروع ہونی چاہیے دوبارہ، تو پھر ان کو مزید ماہرین کی رائے لینے کی ضرورت کیا تھی؟ حذیفہ صاحب جی بہت شکریہ صاحب. پہلی بات تو یہ ہے کہ میری ذاتی رائے میں بانی تحریک انصاف جو ہے، چاہے اپنا علاج ہارلے اسٹریٹ میں جا کے کرائیں یا شفا میں کرائیں یا پھر پولی کلینک یا پیمز میں کرائیں، بات صرف اتنی سی ہے کہ چونکہ سپریم کورٹ آف پاکستان ملک کی سب سے بڑی عدالت ہے، وہاں سے کوئی آرڈر پاس ہوتا ہے تو اس آرڈر کے ایفیکٹس ہوتے ہیں. اور پاکستان میں قید 70,000 سے زائد قیدی جو ہے وہ اسی آرڈر کو جواز بنا کر ہائی کورٹوں میں، سیشن کورٹوں میں درخواستیں دائر کریں گے کہ ہمارا بھی علاج متعلقہ ہسپتال، جیل کی جو ہسپتال ہے اس میں، یا ٹی ایچ کیو یا ڈی ایچ کیو یا آر ایچ سی کے بجائے ہماری مرضی کے پرائیویٹ ہسپتال میں کرایا جائے. اور اس پر جب حکومت اعتراض کرے گی، متعلقہ ضلع کا جو آپ کا پروسیکیوشن برانچ ہے یا متعلقہ ہائی کورٹ کے اندر آپ کے پروسیکیوٹرز ہیں یا ایڈوکیٹ جنرل آفس ہے، تو وہ یہی کہیں گے کہ جی اگر آپ کو اعتراض تھا تو آپ نے سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاف ریویو دائر کیوں نہیں کی، جس میں کلیئرٹی ہو جاتی کہ یہ آرڈر صرف بانی تحریک انصاف کی حد تک ہے یا تمام قیدیوں پر بھی اپلائی ہو سکتا ہے. اس میں عدالت کی مرضی ہے، ہم نے ریویو دائر کی، عدالت ہماری ریویو ریجیکٹ کر دے. بانی تحریک انصاف کو
ہم شفا بھیج دیں گے, ان کا وہاں اپنا علاج کرائیں, رہیں, کھائیں. یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر ریویو ریجیکٹ ہوگا تو بھیجیں گے, اس سے پہلے شفا منتقل نہیں کیا جائے گا؟ نہیں, اس میں دو باتیں ہیں بالکل. آپ اس میں چونکہ میں اس میں چونکہ ابھی ٹریول کر رہا ہوں, کہیں باہر آیا ہوا ہوں, میرے علم میں نہیں ہے, لیکن مجھے نہیں پتا کسی قانونی کیا پیچیدگی ہے اس پہ. ظاہر اٹارنی جنرل آفس یہ طے کرے گا کہ آئدر کے, چونکہ میں نے اس آرڈر کو ڈیٹیل بھی نہیں پڑھا کہ امیڈیٹلی اس کی امپلیمنٹیشن میں ٹائم بارڈ وہ ہے یا نہیں, یا پھر ریویو کی گنجائش موجود ہے. اگر ریویو کی گنجائش موجود ہے تو لامحالہ حکومت اپنے نقطے سے پیچھے تو نہیں ہٹے گی. حکومت کہے گی کہ ریویو کے فیصلے کے بعد میں کروں گا. اگر ریویو کے سے پہلے سپریم کورٹ کے انسٹرکشن موجود ہیں, ٹائم بارڈ ہے, تو لامحالہ میں کرنا. لیکن آپ خود بھی وکیل ہیں نا حذیفہ رحمان صاحب, آپ خود بھی وکیل ہیں, اور آپ نے آرڈر اگرچہ آپ کہہ رہے ہیں آپ نے پڑھا نہیں ہے, لیکن اس میں 48 گھنٹے کا کہا گیا ہے کہ 48 گھنٹے کے اندر ان کو شفٹ کیا جائے. تو اب یہ تو ایک سیٹلڈ ہی لا ہوگا نا کہ ریویو کی نہیں, اس میں یہ ہے کہ اگر ریویو آج دائر ہو گئی ہے, اگر صبح لگ جاتی ہے تو ظاہر 48 گھنٹے سے پہلے ہی سپریم کورٹ مزید کلیئرٹی دے دے گی, اور اگر نہیں لگتی تو لامحالہ عدالت کے آرڈر کی کمپلائنس کے سوا کوئی چارہ نہیں رہے گا. فرض کیجئے کہ عدالت اس کی تاریخ دے دیتی ہے اگلے ہفتے کی, پھر کیا ہوگا؟ دیکھیں, ہاں یہ اہم ہے, عدالت جو تاریخ دے گی اور جو انٹرم آرڈر پاس کرے گی وہ طے کرے گا کہ آئدر کے عدالت نے سٹیٹس کو مینٹین کیے یا پچھلا آرڈر ہیڈ ان ایبینس کر دیے, سسپینڈ کیے اور حکومت کو سٹے دے دیے, یا عدالت نے کہا نہیں آپ ہمارے پچھلے آرڈر کی کمپلائنس کر کے پھر. تو معاملہ عدالت کے پاس ہے, اس سے پہلے کچھ نہیں ہوگا. ایک مجھے اور چیز بتا دیجئے, آپ نے چونکہ کہا ابھی دلیل دی کہ اس طرح تو لائن لگ جائے گی سپریم کورٹ میں, ہر قیدی آئے گا اور کہے گا کہ ہمیں پرائیویٹ ہاسپٹل میں شفٹ کیا جائے. لیکن آپ کو یاد ہوگا 2019 میں ایک کیس لگا تھا, خواجہ حارث صاحب وکیل تھے, نواز شریف صاحب کی طبی بنیادوں پر سپریم کورٹ میں درخواست دائر کی تھی, اور درخواست کی تھی کہ 8 ہفتے کے لیے ان کو کی سزا کو سسپینڈ کر کے اجازت دیں کہ وہ شریف میڈیکل سٹی میں جا کے اپنا ٹریٹمنٹ کروا سکیں. اور اس کو تفصیل سے سننے کے بعد اس وقت کی سپریم کورٹ نے 6 ہفتے کی چھٹی منظور کی تھی سزا کو سسپینڈ کر کے, اور نواز شریف صاحب 6 ہفتے کے لیے اپنی مرضی کے ہاسپٹل میں جا کر علاج کروایا تھا انہوں نے, اور پھر وہ واپس 6 ہفتے کے بعد دوبارہ جیل آ گئے تھے. یہ پریسیڈنٹ بھی موجود نہیں تھا, اور اس پریسیڈنٹ کے نہ ہونے کے باوجود, یہ رعایت ملنے کے باوجود آج تک کتنی درخواستیں لوگوں نے لائن لگائی ہے جا کے حذیفہ صاحب کہ ہمیں 6 ہفتے کی چھٹی دی جائے. دیکھیں, یہ آپ کا نقطہ نظر ہے اور میں اسے چیلنج نہیں کروں گا. لامحالہ میاں نواز شریف صاحب کے کیس میں ایسا ہوا, اور ملک کی سب سے سپیریئر کورٹ نے ایک آرڈر پاس کیا, اور اس آرڈر کو جو فیڈریشن تو بن گیا نا وہ سر, اس نے اس کی کمپلائنس کی, اس نے اس کی کمپلائنس کی, اور اس آرڈر کو انہوں نے منون تسلیم کر لیا. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اس آرڈر سے باقی قیدی بھی استفادہ حاصل کر سکتے ہیں. مجھے چونکہ اس آرڈر کی نیٹی گریٹیز ابھی بھی یاد نہیں ہے, لیکن میڈیکل گراؤنڈ کے اوپر اس طرح کی کئی ایگزامپلز موجود ہیں, کیونکہ ماضی کے اندر میڈیکل گراؤنڈ میں بینظیر بھٹو جو ہے وہ جیل سے باہر آتی رہی ہیں. کئی قیدی میڈیکل گراؤنڈ کے اوپر ہی, ایون کہ اگر ان کی فیملی کا کوئی بندہ بیمار ہے, ہاسپٹل جاتے رہے ہیں, جنازوں میں شرکت کرتے رہے ہیں. لیکن دیکھیں, یہ ہر کسی کا اپنا اپنا نقطہ نظر ہے. اس پہ ہماری جو حکومت ہے, ہماری قانونی ٹیم پہ نقطہ نظر ہے کہ ہمیں سپریم کورٹ سے کلیئرٹی لے لینی چاہیے. صحیح ہے, چلیں اب دیکھ لیتے ہیں حذیفہ صاحب کہ آپ کا نقطہ نظر, آپ بھی وکیل ہیں, مشال یوسف زئی صاحبہ بھی وکیل ہیں, ان کا نقطہ نظر مختلف ہے اس پہ, یعنی آپ کے خیال میں کیا اس پہ بائنڈنگ ہے قانونی, کیا 48 گھنٹے کے اندر فیصلے پر عمل درآمد کرنا ان اینی کیس ضروری ہے, یا پھر چونکہ ریویو فائل ہو گیا تو اب عمل درآمد کرنا ضروری نہیں ہے؟ اچھا صاحب, بہت شکریہ آپ کا. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ پی ایم ایل این کی حکومت کا یہ ایک المیہ ہے کہ جب ان کے حق میں کوئی فیصلہ آتا ہے تو یہ کہتے ہیں آئین اور قانون کے مطابق فیصلہ ہے, اور جب ان کے خلاف کوئی فیصلہ آتا ہے جن سے یہ ڈر جاتے ہیں تو یہ کہتے ہیں یہ متنازعہ فیصلہ ہے, ہم دوبارہ چیک کریں گے یہ ہوا ہے یا نہیں ہوا. ہم نے ماضی میں بھی بہت اس کی مثالیں دیکھی ہے, جب ان کی مرضی کے بغیر فیصلے آئے ہیں تو انہوں نے بینچز کے خلاف کمپینیں چلائی ہے, بینچز کو متنازعہ کہا ہے, اور ہر طرح کا حربہ آزمایا ہوا ہے. کل جب یہ فیصلہ آیا, چونکہ میرے بھائی کہہ رہے ہیں کہ انہیں ڈیٹیلز نہیں پتا, تو ہم نے 2 رپورٹڈ ججمنٹ سپریم کورٹ میں پیش کیے کہ ایک پریسیڈنٹ ہے, ایک میرے خیال سے ایک عظمت کیس ہے اور ایک دوسرا کیس ہے, کہ اس کے مطابق قیدیوں کو ان کی مرضی کے ہسپتال شفٹ کیا گیا ہے. یہ تو ایک مقبول ترین لیڈر اور اس ملک کا سابق وزیر اعظم. آپ کہتے ہیں کہ پہلے نظیر موجود ہے؟ جی, پہلے نظیر موجود ہے. ان کی پہلے سوال کا یہ جواب ہے سر, اور وہ عام قیدیوں کے لیے بھی ہے, مطلب یہ کوئی نہیں ہے کہ کوئی اسپیشل معاملہ ہے. دوسرا سر, ہم نے صرف کہا ہوا ہے کہ خان صاحب کو میڈیکل چیک اپ کے لیے شفٹ کرے تاکہ ان کی پراپر ٹیسٹ ہو سکے کہ ان کی اگر آنکھ کے کلوٹ کا مسئلہ آیا ہے تو کیوں آیا ہے, ہائی بی پی کا مسئلہ ہے تو کیوں آیا ہے. اور کل سپریم کورٹ نے جو انہی کی سبمٹ کردہ رپورٹ ہے, اڈیالہ جیل سپرڈنٹ نے کی ہے وہ رپورٹ سبمٹ, ہم نے تو نہیں کی ہے نا سر.
اس جب رپورٹ سبمٹ ہوئی تو بینچ کے یہ ریمارکس تھے کہ اس رپورٹ کے مطابق تو کوئی بھی آرگن پراپرلی آپریٹ نہیں کر رہا, بہت سی چیزیں اوپر نیچے ہیں جو خدا نہ خواستہ کوئی بھی بہت لیکن بڑا. طلال چودھری صاحب نے آج کہا ہے کہ اگر آپ پاکستان میں کسی بھی جوان کی بھی رپورٹ لیں گے نا تو تقریباً ایسے ہی نکلے گی, یعنی کہ کوئی بہت بڑا مسئلہ نہیں ہے ان کے خیال میں. وہ تو طلال چودھری صاحب کے مسائل ہوں گے, ان کے لیے شاید یہ نارمل ہوگا, ہمارے لیے یہ نارمل نہیں ہے. پھر سر آپ نے ایک بات کی, انہوں نے کہا کہ جی پریزیڈنٹ, اور اچھا حذیفہ رحمان صاحب نے ایک بڑی اچھی بات کی جب آپ نے ان کو مثال دی نا خواجہ حارث صاحب اور نواز شریف صاحب والی کے ان کا باقاعدہ سزا معطل ہوئی تھی اور ان کو شفٹ کیا گیا تھا. ہم تو یہ نہیں کہہ رہے کہ خان صاحب کی سزا معطل, اور دوسری مرتبہ سزا معطل ہونے کے بعد لندن گئے. جی دوسری مرتبہ آئی سی یو کا سیٹ اپ ان کے گھر پہ لگا ہوا تھا, صحیح ہے, اور وہاں سے پھر وہ لندن چلے گئے, پھر وہ واپس کبھی نہیں آئے, اور جب واپس آئے تو بایو میٹرک کی مشین ہائی کورٹ کی وہاں پہنچائی گئی اسلام آباد ایئرپورٹ. میں اس طرف نہیں جانا چاہتی سر, اگر ان کو شوق ہے تو میں بہت دور تک چلی جاؤں گی, لیکن میں ان کو ایک بات بتا رہی ہوں کہ جب اس ٹائم کی سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا تو اس وقت کے وزیر اعظم صاحب کا ٹویٹ آیا, عمران خان صاحب کا ٹویٹ آیا کہ میں نے پنجاب کے سی ایم کو انسٹرکشنز دے دی ہے کہ اس آرڈر کے امپلیمنٹیشن کے لیے ہر فیسلٹیز اویلیبل کریں, اور نواز شریف صاحب جیسے چاہتے ہیں جہاں چاہتے ہیں ان کا علاج کیا جائے, اور اس حوالے سے پنجاب گورنمنٹ تمام تر انتظامات کرے. کیا شہباز شریف صاحب کی اتنی اخلاقی جرت ہے کہ وہ اس قسم کا ٹویٹ کر سکے؟ حالانکہ ان کو تو کرنا چاہیے تھا. یہ بات کرتے ہیں. اچھا, انہوں نے ایک اور بڑی انٹرسٹنگ بات کی کہ آج ریویو آیا ہے, کل لگ بھی جائے گا. صحیح ہے سر, یہ وہ کیس ہے جس کو ایز اے اپیل پٹیشنر میں تھی 2025 میں نے فائل کیا تھا سر. اس کے بعد خان صاحب کی بہنوں, خان صاحب کے وکالت نامے سائن نہیں ہو رہے تھے سر. جب وکالت نامے سائن نہیں ہو رہے تھے تو میجر پٹیشنر اس میں ہوں. جب خان صاحب کے وکالت نامے سائن ہو کر آئے تو ان کا کیس میرے ساتھ کلبڈ ہو گیا. تو ہمیں 1.5 سال لگا سر, ہمیں 1.5 سال لگا. پھر خان صاحب کی جب آنکھ کی بات آئی اور اس کے بعد پورا پریشر ہوا, وکالت نامے سائن کر کے آئے, ہم نے ایک پوری لیگل بیٹل کی اسلام آباد ہائی کورٹ میں وکالت نامے سائن کرنے کے لیے. تو اس میں اچھا سر, یہ کیس کوئی پہلی ہیئرنگ پہ بھی ایسا نہیں ہوا کہ پہلی ہیئرنگ تھی اور عدالت نے آرڈر کر دیا کہ جی خان صاحب کو شفٹ کرے. اس کی 3 ہیئرنگ ہوئی سر. پہلی ہیئرنگ میں حکومت نے 3 ہفتوں کا ٹائم مانگا. پھر پچھلی ہیئرنگ میں اسی اے جی اسلام آباد نے کہا کہ ہمیں 4 ہفتوں کا ٹائم دے, جیل اڈیالہ جیل سپرڈنٹ رپورٹ جمع کرے گا. 4 ہفتے بعد رپورٹ آئی. رپورٹ اتنی سنگین تھی کہ عدالت نے آرڈر کر دیا. اب کل رانا ثناء اللہ صاحب کی ایک طرح کی سٹیٹمنٹ آئی, اعظم نذیر تارڑ صاحب کی الگ قسم کی سٹیٹمنٹ آئی, طلال چودھری صاحب کی الگ قسم کی سٹیٹمنٹ آئی. یہ تو خود 1 پیج پہ نہیں ہے کہ ہم کرے تو کیا کریں. اور سینیٹر ناصر بٹ صاحب کی تو بالکل ہی الگ سٹیٹمنٹ ہے. اچھا سر, ان کو وہ تو دورا کے کہہ رہے ہیں کہ سازش ہو رہی ہے. اچھا, میں آپ کو ایک بات بتاؤں سر, میں یہاں آن دا ریکارڈ, خان صاحب کبھی بھی میڈیکل گراؤنڈز پہ باہر نہیں آئے. وہ جتنا میں خان صاحب کو جانتی ہوں, جتنا میں انہیں سمجھتی ہوں, اگر ان کو اسپتال شفٹ کیا گیا اور ان کے ٹیسٹ ہوئے اور ان کو لگا کہ میں ٹھیک ہوں, وہ کہیں گے مجھے واپس اڈیالہ لے جاؤ. یہ جو کہتے ہیں نا کہ کیا خان صاحب یہاں سے بنی گال آ جائیں گے, طلال چودھری صاحب نے کہا, میں بھٹی صاحب سے ذرا, بھٹی صاحب یہ تو طلال چودھری صاحب نے کہا ہے, وہ کہتے ہیں کہ جی پہلے بنی گالا اور پھر وہاں سے کہتے ہیں کہ یہ نتھیا گلی چلے جائیں گے. اور یہ بھٹی صاحب کیا سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ اچھا, 4 فریق ہیں. خیر اس پر تو بعد میں بات کرتے ہیں کہ یہ ہو کیا رہا ہے, اس پہ آخر پہ بات کرتے ہیں. 4 فریق ہیں, سپریم کورٹ, حکومت, عمران خان اور نون لیگ. ٹھیک, حکومت میں پیپلز پارٹی بھی ہے, اس لیے اس کو نکالا ہے, تو حکومت یا نون لیگ 3 کر لیتے ہیں. 3 فریق ہیں اس کے. پہلی بات تو یہ ہے کہ حذیفہ صاحب سمیت اور تمام وزیروں سمیت یہ رحم کریں اور یہ الفاظ شامل نہ کریں عام قیدیوں والے. عام قیدی جن حالات میں جیلوں میں بند ہیں اور ٹھونسے ہوئے ہیں جانوروں کی طرح, خیر ہم تو جیلوں سے باہر بڑی جیل میں بھی چوپایوں جیسی زندگیاں گزار رہے ہیں, جو حالات ہیں, لیکن ان کا ذکر نہ کریں. میں کئی بار کہہ چکا ہوں کہ ایک عام قیدی نے اڈیالہ جیل سے ایک درخواست دی تھی سپریم کورٹ کے, مجھے کینسر ہے, سٹیج 3 یا 4 پر ہے, میری اتنی سی درخواست ہے کہ یہ میری جو میں درخواست دی, یہ ارلی ہیئرنگ اس کی جائے تاکہ میں کسی پرائیویٹ ہسپتال میں علاج کروا سکوں. نہیں سنی گئی, اور جب سنی گئی تو اس کی ڈیتھ ہو چکی تھی. عام قیدی وہ ہوتے ہیں جو بہاولپور کے 2 بھائی پھانسی چڑھ گئے تھے, سپریم کورٹ میں رہائی ہوئی تھی. عام قیدی وہ ہوتا ہے جو 9 لکھا کا پان فروش 6 دن کے لیے جیل گیا, 6 سال بعد جیل سے نکلا. تو عام قیدی وہ ہوتا ہے جو دھنیا چور سپریم کورٹ میں جس کی ضمانت ہوئی. عام قیدی وہ ہوتا ہے مرغی چور. ابھی طلال چودھری صاحب کا میں ابھی اس سے پہلے والا بیان بھی پڑھ رہا تھا, میں حیران تھا کہ اتنی جلدی یہ لوگ کیسے بدل جاتے ہیں.
طلال چودھری صاحب نے بی بی سی سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ حکومت کو عدالتی فیصلے پر کوئی اعتراض نہیں. آج اعتراض ہے. یہ طلال چودھری صاحب ہے. ایک رات کے بعد اعتراض ہو. اگر یہ طلال چودھری صاحب وہ ہیں جن کی ہر جوان کی طرح میڈیکل رپورٹ عمران خان کی طرح ہے, تو یہ جوان کل کہہ رہا تھا کہ حکومت کو عدالتی فیصلے پر کوئی اعتراض نہیں اور عدالت کو ایسا حکم جاری کرنے کا اختیار حاصل ہے. ہاں, اور یہ بھی کہا گیا کہ مینوان عمل کیا جائے گا, یہ باقی منسٹر کی طرف سے بھی کہا. یہ طارق فضل چودھری نے کہا اور رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا اور سعد رفیق صاحب نے کہا. دل کا بوجھ ہلکا ہوا آج. اب صورتحال یہ ہے بھائی کہ ایک تو سپریم کورٹ کو فوری طور پر اس نظر ثانی جو کی گئی ہے اس کو سننا چاہیے. یا افریدی صاحب پر یہ بڑی بھاری ذمہ داری ہے کہ وہ فوری طور پر اس کو سنیں اور اس بینچ کو دیں, اس بینچ کو کہیں کہ یہ ان کے سارے تحفظات پورے کریں. دوسری بات, یہ عمران خان وہ ہے جس کے ہم بار بار بات کر چکے کہ چھوڑ دیجئے جھوٹے مقدمے, چھوڑ دیجئے مزہ کا خیز سزائیں, چھوڑ دیجئے جو مینڈیٹ چھینا, بلہ چھینا, پارٹی چھینی اور اس مخصوص نشستیں چھینی, اور چھوڑ دیجئے باقی ساری چیزیں. 7 مہینے سے ملاقاتوں پر پابندی ہے اور جو اس وقت رپورٹ ہے, یعنی عمران خان جو 3 سال 14 دن ہو گئے ہیں جیل میں, پہلے دانتوں کے مسائل, پھر کانوں کے مسائل, پھر آنکھوں کے مسائل, پھر بلڈ پریشر, دل کی دھڑکن تیز, نبض کی رفتار میں کمی, سر بوجھل, گھبراہٹ, بے چینی کی شدید علامات اور انزائٹی, ہاں یعنی لیول 3 کی, لیول 3+ کی. تو یہ سپریم کورٹ میں گیا اور سپریم کورٹ میں خیر سے 3 ججوں نے اس پہ فیصلہ دیا ہے. اور اس وقت بھی حکومت لیفٹ رائٹ کر رہی تھی اور ایک موقع پہ شاید وحید صاحب کو کہنا پڑا بی فیئر, یعنی وہ جو ایڈوکیٹ اسلام آباد, ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد تھے, کہ وہ ہمیں نوٹس نہیں ملا, ہمیں سنا نہیں گیا. تو انہوں نے کہا کہ صبح سے آپ یہاں بیٹھے ہیں, ابھی بھی آپ کو نوٹس نہیں ملا, ابھی بھی آپ کو سنا نہیں گیا. اور سپریم کورٹ نے کہا کہ آپ عمران خان کا علاج کروا کر کوئی احسان نہیں کر رہے, یہ اس کا بنیادی حق ہے. اور کس آئین کے تحت اور قانون کے تحت آپ نے بہنوں سے ملاقاتوں پر پابندی لگائی ہوئی ہے. اور اس پہ جواب کیا دیا ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد نے, جو یہ دے رہے ہوتے ہیں حذیفہ صاحب, طلال صاحب, جب کوئی قانون کی خلاف ورزی کرے گا تو کیسے ملاقات ہوگی. انہوں نے کہا کہ اگر اس نے قانون کی خلاف ورزی کی ہے تو آپ بھی کریں گے. کیا حکومت یا ریاست بھی قانون کی خلاف ورزیاں کرتی ہے؟ یہ سپریم کورٹ کہہ رہی ہے. اب دوسری طرف ہے نون لیگ, یہ ان کا تو ٹریک ریکارڈ کمال ہے سر. اور یہ آج جو خیراتی حکومت ہے اور جعلی حکومت ہے, یہ ان کی پیپلز پارٹی کہتی. ویسے ایک سپریم کورٹ کے فیصلے نے خیراتی اور جعلی حکومت کو وینٹیلیٹر تک پہنچا دیا. ایک سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا ہے. کل میں کئی لوگوں سے میری بات کی, سازش ہو گئی ہمارے خلاف. نہیں, وہ تو ناصر بٹ صاحب نے صرف کہا ہے. نہیں, آف دا ریکارڈ کئی لوگوں نے تبدیلی کی ہوائیں چل پڑی ہیں. یہ نون لیگ کی بات کر رہے ہیں. یار بتا, عمران خان کی واپسی تو نہیں شروع ہو گئی؟ یہ کیا ہو گیا ہے؟ ہاں ہم سے غلطی ہو گئی, ہم صوبوں کے مخالف نہ ہی ہوتے تو اچھا تھا. اچھا, یہ بھائی جب یہ ان لوگوں کو ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے دوبارہ عوام میں جائیں گے, آنے دیں, ہم نہیں قبول کرتے, جو عوام سے منتخب ہو کے آتے ہیں. تو ان جعلی حکومت ہے, خیراتی حکومت. نون لیگ جدہ, لندن, اور خواجہ عارف صاحب اب دے چکے 6 ہفتوں کے لیے پاکستان کی تاریخ کا واحد مجرم. اس وقت مجرم تھے نواز شریف صاحب, جیسے آج عمران خان سزا یافتہ ہے. مجرم, پاکستان کی تاریخ کا واحد مجرم, جس کو سپریم کورٹ نے کہا کہ آپ کے اعصابی طور پر آپ ذرا کمزور ہو چکے ہیں, سڈن ڈیتھ کا خطرہ ہے, اور بہت ساری خواجہ صاحب نے کہا تھا کہ 17 دوائیں وہ کھاتے ہیں. سپریم کورٹ میں اس کیس میں سپریم کورٹ میں کھڑا ہوتا تھا, سن رہا ہوتا تھا. سر 17 دوائیاں کھاتے ہیں, 12 بیماریاں ہیں, 7 سٹنٹ پڑے ہوئے ہیں, 3 مرتبہ ہارٹ سرجری ہوئی ہے, دماغ کی شریانیں اور گردن کی تھوڑی سی سکڑ گئی ہیں, گردے کا تھوڑا سا مسئلہ ہے, انسولین لگاتے ہیں, لف لیل ایک بیماری ہے جس کا علاج لندن میں ہے, اور بہت ساری باتیں. سر اب یہ, اور کیا 6 ہفتوں کے لیے گھر واپس آئے جو آپ بتانا بھول گئے.
واپس آیا تو جب میں رپورٹ پیش کی تو انہوں نے کہا کہ ہم تو سمجھے تھے کہ گھر جا کر نواز شریف صاحب بہتر ہو جائیں گے, یہ تو اور مسائل خراب ہو گئے. نہیں, یہ بھی کہا گیا تھا کہ آپ ہاسپٹل میں ایڈمٹ کیوں نہیں ہوئے. ہاں یعنی وہ تو نا, انہوں نے کہا گھر ہم نے بنا لیا ICU اور گھر سارا کوئی سہولت تھی. اس کے بعد نواز شریف صاحب واحد اس ملک کے خوش نصیب مجرم ہیں جن کے لیے وزیر صحت یاسمین راشد روزانہ پریس کانفرنسیں کرتی تھی, اور ہسپتالوں میں نواز شریف صاحب کو پھرایا گیا. 3 شہروں کے ڈاکٹر اکٹھے ہوئے, لاہور, اسلام آباد اور کراچی کے, ایک چھت تلے میڈیکل رپورٹیں بنی, میڈیکل بورڈ بنے, اور اس کے بعد نواز شریف صاحب واحد مجرم ہیں جن کو ڈائریکٹ لندن پہنچایا گیا. اس پر تو احسن اقبال صاحب نے کل کہا ہے, انہوں نے کہا کہ جی آپ یہ تو پھر PTI سے جا کے پوچھیں نا, انہوں نے یہ ریلیف کیوں دیا تھا. یہ منافقت کی اعلیٰ ترین بیان ہے. ہمارا ظرف لوگ ہیں. چلیں اس پر بہت ساری باتیں جمع ہو گئی. حذیفہ رحمان صاحب جو ہیں آخری جملہ, تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ فریق 1 سپریم کورٹ ہے, اور 26ویں اور 27ویں یعنی ترمیم کے بعد ایک حیرت انگیز فیصلہ آیا ہے, ورنہ کہاں اب یہ فیصلے آنے تھے. اور ان 3 ججوں کو سلام کہ جنہوں نے یہ فیصلہ دیا اور میرٹ پر رکھ کر فیصلہ دیا. دوسری حکومت ہے جو جھوٹ بول رہی ہے, جو اپنے دور میں کلیم کرتی تھی چیزیں وہ اس دور میں ڈینائی کر رہی ہے. اور تیسرے ہے عمران خان. اور دکھ اور تکلیف ہی نون لیگ کو یہ ہے کہ اس نے نواز شریف صاحب کا راستہ نہیں لیا. چلیں حذیفہ رحمان صاحب کے سامنے سوال رکھتے ہیں, ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. بریک کے بعد دوبارہ خوش آمدید. کل جب یہ فیصلہ آیا سپریم کورٹ کا, ناصر بٹ صاحب نکل رہے تھے سینٹ سے, ان سے کسی نے پوچھ لیا, انہوں نے کہا جی یہ کیا ہوا ہے, تو انہوں نے کہا کہ جی نواز شریف صاحب کے خلاف یہ ان کی حکومت کے خلاف سازش شروع ہو گئی ہے. تو فوری طور پر مجھے بھی یہ لگا کہ یہ انہوں نے ان کا فوری ریئیکشن ہے اور شاید اس پر یہ بعد میں کلیریفیکیشن جاری کر دیں. لیکن وہ نہ صرف اس بیان پہ قائم رہے بلکہ رات ٹی وی ٹاک شوز میں دہرا کر یہ بیان دیتے رہے کہ ہاں دیکھو جہاں پہنچنا تھا اس کو وہ پہنچ گیا, اب یہاں سے وہ جائیں گے بنی گالا, اور بنی گالا سے پھر وہ آزاد ہو جائیں گے. یہ کیا واقعی PMLN کے اندر حذیفہ صاحب کچھ لوگ ہیں جنہیں یہ لگتا ہے کہ نواز شریف صاحب کے خلاف یہ سازش ہو گئی ہے؟ مطلب یہ عدالتی فیصلہ اور علاج کی ضرورت ہے, تو علاج اور کہاں سازش, یہ کیسے ملا رہے ہیں دونوں چیزوں کو؟ دیکھیں جی, میں بالکل ناصر بٹ صاحب کے بیان کی حمایت بالکل نہیں کرتا, اور جب آپ اتنی اہم پوزیشن پر ہوتے ہیں, حکومت کا حصہ ہوتے ہیں, تو اس طرح کے بیان دیتے ہوئے آپ کو اجتناب کرنا چاہیے. پھر ظاہر ہے آپ جیسے دوستوں کو, ارشاد بھٹی صاحب جیسے ہمارے جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ رقیبوں کو موقع ملتا ہے کہ وہ انگلی اٹھائیں کہ جی کون سازش کر رہا ہے. ایسا ہرگز نہیں. سپریم کورٹ کا ایک آرڈر ہے, ٹھیک ہے, سپریم کورٹ نے ایک آرڈر پاس کیا, ہم نے بھرپور اس کے اندر قانونی طور پر جو پروسیکیوٹ کیا اس کو, اور اب فردر ہم ریویو میں چلے گئے. نہیں مگر یہ حذیفہ صاحب کیسے ممکن ہے کہ ایک سینیٹر ایک بیان دیں, پارٹی انہیں نہ روکے کہ یہ آپ نے بیان کیوں دیا, پھر وہ شام کو دوبارہ دیں, پھر وہ 2 گھنٹے بعد ایک اور شو میں دوبارہ یہ بیان دیں, اتنی مرتبہ ان کا بیان چل رہا اور پارٹی انہیں منع ہی نہ کرے؟ دیکھیں ایسا ہرگز نہیں ہے. پیپلز پارٹی کے بھی کئی MNAs ہیں, پارٹی لیڈرشپ کچھ کہہ رہی ہوتی ہے, وہ کچھ کہہ رہے ہوتے ہیں. تحریک انصاف میں بھی خیر یہ مثال کم ہے چونکہ ان کا ڈیجیٹل اور نیریٹو اور یہ ساری بڑی کمپوزڈ ہیں, ایک چیز کی مانیٹرنگ کر رہے ہوتے ہیں, فوراً روک دیتے ہیں. تو ہرگز ایسا مطلب نہ اخذ کیا جائے. PTI میں تو ایسا یہ سب سے زیادہ مسئلہ ہے, جن کو آپ نے رعایت دی ہے ان کے ہاں تو یہ سب سے زیادہ مسئلہ ہے. لیکن ویسے ناصر بٹ صاحب کی جو اوپینین ان کی ذاتی ہے, پارٹی کا اس رائے سے کوئی تعلق نہیں. ٹھیک ہے, یہ بتا دیں پھر حذیفہ صاحب کہ اب یہ بتائیں کہ علاج تو بہرحال آپ کا میڈیکل بورڈ جو سرکاری میڈیکل بورڈ تھا, سرکار کے ڈاکٹرز پر مشتمل, ان کی بات تو یقیناً آپ مانتے ہی ہیں نا. وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی انجیوگرافی ضرورت ہے, اور ہاسپٹل, اور کل عدالت کے اندر کھڑے ہو کر آپ کے وکلاء نے یہ بھی کہا کہ انجیوگرافی جیل کے اسپتال میں نہیں ہو سکتی, اس کا مطلب انہیں ہاسپٹل جانا پڑے گا. تو اگر پرائیویٹ نہیں تو سرکاری ہاسپٹل میں آپ لے گئے ہوتے, کیوں نہیں لے گئے انہیں, از خود کیوں نہیں لے گئے, سپریم کورٹ کے فیصلے کا انتظار کیوں کیا؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ از خود لے جانے کے لیے ہمیں تو تحریک انصاف کے وکلاء نے, تحریک انصاف کی جو ٹیم ہے, انہوں نے تو کبھی نہیں ہمیں درخواست دی کہ جی انجیوگرافی یا انجیوپلاسٹی ہم کروانا چاہتے ہیں. یہ آپ کے ڈاکٹرز نے تجویز کیا ہوا ہے, میڈیکل بورڈ نے. میری بات دیکھیں, گزارش یہ ہے نا کہ تحریک انصاف ظاہر ہے انہوں نے اس کو اٹھایا اور اس کے بعد وہ چلے گئے سپریم کورٹ میں. ہم سرکاری ہسپتال میں علاج کرانے کو تیار ہیں, اگر بانی تحریک انصاف راضی ہیں. کیوں نہیں حذیفہ صاحب, ہم تو خان صاحب سے 8-10 مہینوں سے مل ہی نہیں رہے تھے, ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ ان کی ہیلتھ کیا کنڈیشن ہے. یہ تو آپ کے اڈیالہ سپرڈنٹ نے یہ رپورٹ جمع کی ہے جس سے ہمیں پتہ چلا. میرے خیال سے آپ کو بریف ہی نہیں ہے حذیفہ صاحب. دیکھیں میں اب آپ نے سوال کیا تو مجھے بولنے کا موقع بھی دے دیں. جی, گزارش یہ ہے کہ
ایک تو میں چونکہ خود بھی 2 سال MBBS پڑھتا رہا، پھر میں اس طرف آیا. پہلی بات تو یہ ہے کہ والد صاحب بھی ڈاکٹرز نے بہت ساری چیزوں کا ذرا زیادہ علم ہوتا ہے. لازمی نہیں کہ اینجیوگرافی اگر ڈاکٹر ریکمینڈ کر دے یا ڈاکٹر لکھ کر دے دے تو لازمی نہیں کہ آپ کو اس کے بعد سٹنٹ ڈلنا ہی ڈلنا ہے. ہم تو سٹنٹ کی بات ہی نہیں کر رہے، ہم تو اینجیوگرافی کی بات کر رہے ہیں سر. حذیفہ صاحب بڑی معذرت کے ساتھ آپ نہ اچھے ڈاکٹر بن سکے نہ اچھے وکیل بن سکے. نہیں وہ حذیفہ صاحب کا نقطہ یہ ہے کہ اینجیوگرافی کے بعد ہی پتہ چلے گا نا سٹنٹ ڈلنا ہے کہ نہیں ڈلنا. پہلے تو اینجیوگرافی ہونی چاہیے. میں آپ کا ریگارڈ کرتا ہوں لیکن اگر آپ مجھے بولنے نہیں دیں گی تو پھر میں آپ کو بھی بولنے نہیں دوں گا. مجھے بات کرنے دیں، پھر آپ اپنی بات کریں. میں خاموش ہو جاؤں گا. اگر میری بہن پہلے بولنا چاہتی ہے پہلے وہ بول لیں، کوئی اس میں مقابلہ نہیں ہے. اگر کوئی بات رہ گئی تو بات کر لیں پہلے، پھر میں اپنی بات رکھ دوں. نہیں آپ زود رنج واقع ہو رہے ہیں. آپ کہیے. نہیں میں جو زوم پہ بیٹھ رہا ہوں آواز ایک تو ویسے ڈیلے آتی ہے اور میری بات پہلے رہ چکی ہوتی ہے، اس لیے میری گزارش ہے میں بات کر لوں. آپ بات کر رہے ہیں، اس سوال کا جواب دے دیجیے گا کہ اینجیوگرافی تو سر ہونی ہی چاہیے تھی نا. نہیں میں کچھ اور عرض کر رہا ہوں. اسی جیل سپرنٹینڈنٹ نے ہی بانی تحریک انصاف کی آنکھ کا بار بار چیک اپ، پھر فالو چیک اپ، اس کا جو پروسیجر تھا یا جو انجیکشن لگنے تھے وہ لگواتے رہے. تو کیا یہ ممکن ہے کہ ایک بندے کے دل کے اندر کوئی مسئلہ ہو اور جیل سپرنٹینڈنٹ اس میں ڈیلے کرے گا؟ ٹھیک ہے اگر 2 4 5 یا 10 دن پہلے کی سامنے آئی اور امیڈیٹلی وہ رپورٹ جو ہے جنریٹ کر دی گئی اور اس کو سپریم کورٹ کو بھجوا دیا گیا یا میڈیکل بورڈ کے پاس آ گئی تو چیز سامنے آ چکی ہے، امیڈیٹلی بانی طریقے سے آپ کا علاج کراتے ہیں. لیکن اب یہ طے کرنا ہے کہ شفا میں سپریم کورٹ کے آرڈر کے مطابق کرانا ہے یا قانون کے مطابق پمز میں یا پولی کلینک میں کرانا ہے. اور تو اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے. یہ ایون کہ RIC میں کرا دے. راول پلنڈی انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی جو ہے وہ بھی ایک اسٹیٹ آف دی آرٹ ہے، دل کے معاملے میں ایک اتھارٹی رکھتا ہے، پاکستان کا جدید اسپتال ہے. تو لیکن چونکہ سپریم کورٹ کا آرڈر ہی ایسا آ گیا جس نے قانونی پریسیڈنس کو ایک سائڈ پر رکھ دیا اور اس کی حکومت کے اندر یہ رائے موجود ہے. میں اس کو کمنٹ کروں گی سر، میں اس کو کمنٹ کروں گی. حذیفہ صاحب اب حوصلے سے میری بات سنیے گا، صحیح ہے سر؟ ایک تو آپ کو پتہ نہیں ہے سر، بڑی معذرت کے ساتھ نہ آپ اچھے وکیل بن سکے نہ آپ اچھے ڈاکٹر بن سکے. ایک ہی کام کر لیتے تو شاید اچھے بن جاتے، یا ڈاکٹر بن جاتے یا وکیل بن جاتے. اچھا سنیں سر، آپ نے بات کی، آپ کو یہ بھی نہیں پتا. کامیاب ترین سیاستدان کے سامنے بیٹھا ہوں تو کم از کم کچھ تو کریڈٹ دے دیں. اچھا صحیح ہے سر، اب سنیں آگے سنیں. میں ایک ادنا ورکر ہوں سر، ابھی میں نے سیاستدان بننے میں مجھے شاید بہت عرصہ لگے. ابھی آپ نے بات کی سر کہ RIC ہم راولپنڈی انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی، تو آپ کو یہ بھی نہیں پتا کہ راولپنڈی انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی کے ڈاکٹر شاہد خان صاحب کو دیکھنے جیل اسپتال گئے ہیں. اس کے بعد یہ رپورٹ آئی ہے کہ خان صاحب کو سیلیٹری کنفائنمنٹ میں رکھا گیا ہے اور ان کے ساتھ ان ہیومن بیہیویئر رکھا جا رہا ہے جس کی وجہ سے ان کی ہیلتھ اس طرح کی ڈیٹوریٹ ہو رہی ہے. آپ کے اسی RIC جس کی آپ تعریف کر رہے، انہی کے ڈاکٹرز نے یہ ریکمنڈیشن لکھی کہ خان صاحب کی فیملی کے ساتھ ملاقاتیں مزید زیادہ کرنی چاہیے. حالانکہ ملاقاتیں تو ہوتی ہی نہیں ہیں، اس کے باوجود وہ کہتے ہیں کہ اگر ملاقاتیں زیادہ کرو، ملاقاتوں کا ٹائم زیادہ کرو، ان کی اہلیہ کے ساتھ ملاقاتوں کا ٹائم زیادہ کرو، ان کی بہنوں کے ساتھ ملاقاتوں کا ٹائم زیادہ کرو، ان کے سیاسی دوستوں کے ساتھ، ان کے جو اور فرینڈز ہیں ان کے ایکسس کراؤ. صحیح ہے، آپ کے اسی RIC کے قابل ڈاکٹروں نے یہ ریکمنڈیشنز لکھی ہوئی، ہم نے نہیں لکھی ہوئی. ایک تو سر آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کیس کیا ہے، رپورٹ کیا ہے. لیکن وہ یہ کہہ رہے ہیں نا کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں نا کہ جی ہمیں فیصلہ کرنا ہے کہ پرائیویٹ ہاسپٹل میں لے جانا ہے. اچھا میں اس طرف آتی ہوں. آپ کی جو RIC کی بات ہے یہ تو مڈ آف جولائی میں ہوا ہے، 1 اگست کو ہوا ہے. آج کیا تاریخ ہے سر؟ 19 تاریخ کو اس ملک کے ایک مقبول ترین لیڈر، ایک سابق وزیر اعظم، اس کے لیے آپ کے RIC کے قابل ڈاکٹرز یہ ریکمنڈیشنز لکھ رہے ہیں. تو آپ مجھے بتائیں 19 دنوں کی یہ اتنی لیٹ کیوں ہوا یہ، اور ابھی تک آپ نے کیا سٹیپس کیے ہوئے ہیں؟ آپ کا تو مسئلہ یہ ہے کہ جو فیصلہ آپ کو پسند آتا ہے آپ وہ کہتے ہیں یہ حقوق اور آئین اور قانون کے مطابق ہے، اور جب آپ کو فیصلہ پسند نہیں آتا آپ کو متنازع لگتا ہے. آپ کہتے ہیں سپریم کورٹ اپنی اوقات سے باہر چلی گئی ہے، اپنی پچ سے باہر چلی گئی ہے. آپ کے تو یہ مسائل ہے. آپ کو تو یہ چاہیے ایک قانون کا طالب علم ہو کے کہ آپ دیکھتے فیصلے کو کہ اس فیصلے میں تمام لیگل لکوناز، تمام ٹیکنیکل لکوناز سپریم کورٹ نے کور کیے ہوئے ہیں. سپریم کورٹ آج بھی کہتا ہے کہ یہ پارٹلی ہرڈ ہے، اور وہ یہ بھی کہتا ہے کہ جی آپ کے اٹارنی جنرل نے آن دا بار بھی وہاں مخالفت کی، اس کے باوجود انہوں نے کہا کہ یہ تو آپ ہی کی رپورٹ ہے. اور ہم آج بھی کہہ رہے کہ یہ ہماری رپورٹ تو نہیں ہے، تو آپ کی رپورٹ ہے. ہم تو خان صاحب سے 10 مہینوں سے مل نہیں پا رہے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمارا لیڈر کس حال میں ہے، اور آپ ہمارے لیڈر کو اس حال تک پہنچا گئے ہیں.
اور ہم آج بھی کہہ رہے ہیں کہ شفا ہاسپٹل میں آپ خان صاحب کو ان کے ڈاکٹرز، ان کی فیملی اور اپنے RIC اور اپنے قابل ڈاکٹر سمیت ایکسس دے تو پھر پتہ چل جائے. سر صحت پہ سیاست نہ کریں، صحت پہ سیاست کریں گے تو ہم بھی اس چیز میں بہت آگے جائیں گے. میرے خیال سے پھر آپ کو شرمندگی ہوگی، ہمیں نہیں ہوگی. اچھا بھٹی صاحب، اس میں اب ایک نقطہ یہ ہے کہ اگر آپ یعنی جیسے ہی میڈیکل رپورٹ آئی تھی ڈاکٹرز کی، وہ ظاہر ہے پہلے حکومت کے پاس آ گئی تھی، سپرنٹینڈنٹ جیل کے پاس آ گئی تھی، یہ بھی ہو سکتا تھا کہ عمران خان صاحب کو وہ ان کی ایڈوائس پر پیمز لے جاتے اور رپورٹ جمع کراتے کہ یہ ایڈوائس آئی تھی، اس پر ہم نے عمل بھی کر دیا ہے اور ان کا یہ ٹیسٹ ہو رہے ہیں اور ان کو ہم نے پیمز میں داخل کرا دیا. لیکن یہ راستہ بھی اختیار نہیں کیا گیا. تو آپ کے خیال میں کیا واقعی ڈیلے ہو رہا ہے جیسے کہ مشال کہہ رہی ہیں؟ یہ رستے وہاں اختیار کیے جاتے ہیں جہاں قیدیوں کے حقوق ہوتے ہیں یا جہاں سیاسی مخالفین کو انسان سمجھا جاتا ہے. اور ایک ان کے حذیفہ صاحب کے قیدی نے کہا، میں ان کا ذکر نہیں کرتا، کہ مجھے کچا انڈا دیا گیا اور ٹھنڈا سلائس دیا گیا. ایک نے کہا گدا ذرا سا ہارڈ ہے، گدا بدلا جائے. ایک نے کہا جس کمرے میں میں اس کمرے کا وہ پینٹ گرتا رہتا ہے. زمانے اور تھے. ایک نے کہا مجھے، ہم نے تو پولیس کو نئی گاڑیاں لے کر دی تھی، یہ مجھے پرانی گاڑی میں کیوں عدالت لے جایا جا رہا ہے. ایک نے کہا نہیں، مجھے آج بنا بریکوں کے ساتھ، رفیق صاحب غالباً تھے، کہ مجھے بنا بریکوں کی گاڑی میں لایا گیا ہے عدالت، پتہ نہیں وہ بریکیں پھر کیسے بنا بریک کے چلے. یہ ان کی شکایات تھیں. اور نواز شریف صاحب اور مریم نواز صاحبہ اور شہباز شریف صاحب اور نون لیگی اور پیپلز پارٹی والے، کیا کیا سہولتیں ان کو حاصل تھیں. اس وقت جیل کی گھر کے من پسند واقعے، من پسند خوراکیں، من پسند ٹاکیں، 25-25 30-30 لوگ نواز شریف صاحب سے ملا کرتے تھے. پروڈکشن آرڈرز پر یہ آ کر یہ ہیپی برتھ ڈے کا کیک کاٹا کرتے تھے نون لیگی پیپلز پارٹی والے، پارٹی اجلاس کیا کرتے تھے. تو یہ ہیں وہ لوگ. اور یہ کیوں چاہیں گے کہ یعنی یہ یہاں صورتحال پہنچی کیوں ہے؟ آج تک جو کچھ بھی آیا ہے یہ سارا سرکاری اسپتالوں کے ذریعے ہے. اڈیالہ جی، کل تو عدالت نے یہ بھی کہا کہ یہ میڈیکل رپورٹیں لاؤ. یار یہ سمری بنا کر کیا لے آئے ہو؟ میڈیکل سمری اب بنا کر لے، کیا مسئلہ ہے آپ کو میڈیکل رپورٹ دینے میں؟ میڈیکل رپورٹیں لاؤ. اور پہلے اڈیالہ جیل کے سپرنٹینڈنٹ نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں، جسٹس ڈوگر کورٹ میں پیش کیا اور نپٹا دیا کہ کرنے ہم نے کوئی ضرورت نہیں، سب کوئی ٹھیک ہے. اوپر وہی میڈیکل سمری. ایکچولی ان کے وہم و گمان میں نہیں تھا کہ ایسا فیصلہ آ جائے. میں چھوٹی سی بریک لے رہا ہوں سر، میں معذرت نہیں، ایک جو بولی وہ ان کو یہ تکلیف ہوئی ہے کہ یہ جو ڈیل ہو گئی ہے یہ کوئی سمجھوتا تو نہیں ہے، ہسپتال سے بنی گالا سے باہر، اور یہ سارا بلا کیوں ہے؟ کہیں بھی کچھ نہیں، یہ خود اپنے. لیکن چونکہ ایک تو مینڈیٹ نہیں ہے، دوسرا اب ظاہر ہے عمران خان کے ساتھ کر کے آ چکے ہیں، ٹھیک ہے، تو لہٰذا یہ باتیں کر رہے ہیں، ادروائز کوئی نہیں. اور یہ اگر حکومت بیہیو کرتی تو نہ سپریم کورٹ میں کیس آنا تھا، نہ آج شفا کا آرڈر ہونا تھا. ٹھیک ہے، بالکل صحیح ہے. اب حذیفہ رحمان صاحب، میں ایک تو بلاول صاحب کی جو آپ سے ناراضی تھی، جس کے بارے میں رانا ثناء اللہ صاحب کی پریڈکشن تھی کہ یہ آزاد کشمیر کے الیکشن ختم ہوتے ہی یہ ٹھیک ہو جائے گی، لیکن آج کی پریس کانفرنس سے لگتا ہے کہ ناراضی نہ صرف برقرار ہے بلکہ وہ تو تھوڑی سخت باتیں بھی کر رہے ہیں. یہ کیا معاملہ ہے؟ پیپلز پارٹی کیوں ابھی تک مان نہیں رہی ہے؟ کیا پیپلز پارٹی کی حد تک بھی ہواؤں کا رخ تبدیل ہو گیا ہے؟ ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں. بریک کے بعد دوبارہ خوش آمدید. حذیفہ رحمان صاحب، بلاول صاحب اپوزیشن لیڈر سے ملے ہیں، یہ ایک اہم خبر سمجھی جا رہی ہے، یعنی اس کو ایک قانونی کے طور پر دیکھا جا رہا ہے کہ بلاول صاحب جا کے اپوزیشن لیڈر سے ملے ہیں، اس کا کیا مقصد ہو سکتا ہے؟ اور دوسرا یہ کہ وہ آپ سے ان کی ناراضی ابھی ختم نہیں ہوئی. وہ کہہ رہے تھے کہ رانا ثناء اللہ صاحب کہ یہ الیکشن کی بات ہے، بس آزاد کشمیر کے الیکشن کے بعد سب ٹھیک ہو جائے گا، لیکن سب ٹھیک نہیں ہوا ایسا لگتا ہے، کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں اگر ہمارے تحفظات دور نہیں ہوئے تو ہم حکومت سے اپنا تعاون ختم کر سکتے ہیں، اور کل قانون سازی میں بھی انہوں نے حصہ نہیں لیا. لیکن گزارش یہ ہے کہ پیپلز پارٹی ہماری اتحادی ہے، اور میری سیاسی بصیرت یہ کہہ رہی ہے کہ اتحادی رہے گی. رانا صاحب نے بالکل ٹھیک کہا تھا کہ ایک تلخی پیدا ہوئی کشمیر الیکشن سے، اور کشمیر الیکشن ختم ہو گیا، وہ تلخی ختم ہو جائے گی. اور آپ نے دیکھا بھی کہ چند دن پہلے وزیر اعظم صاحب اور صدر صاحب نے بڑی تفصیلی ملاقات کی، اور اس ملاقات میں سارے ایشوز ڈسکس ہوئے. اور آنے والے چند دنوں میں آپ چیئرمین بلاول کی اور PMLN کی جو لیڈرشپ ہے اس کی ملاقاتیں بھی دیکھیں گے. باقی ظاہر ہے بلاول صاحب کا
چونکہ وہ براہ راست حکومت کے اندر موجود نہیں ہیں, ہمارے اتحادی ہیں, تو چودھری صاحب سے ملے ہیں, کس سے ملے, میں تو سمجھتا ہوں کہ خوش آئند ہے, ہمارا ہی کوئی پیغام لے کر جائیں گے, لے کر آئیں گے, حکومت کے لیے ایک برج کا کردار ادا کریں گے. اور بلاول صاحب کا وہاں پر ہونا, میں تو اس کو حکومت کے لیے خوش آئند قرار دیتا ہوں اور سمجھتا ہوں, اور مجھے نہیں لگتا کہ کوئی ایسی چیز ہونے جا رہی ہے یا ہوگی جو کہ حکومت کے لیے خطرے کی علامت تو بنے گی. آپ بلاول صاحب باقی ناراضگی قانون کو سازی ختم میں کرنے کے لیے کیا کر رہے ہیں پھر بلاول صاحب؟ وہ بھی تو کچھ نہیں کر رہے نا. دیکھیں بالکل کر رہے ہیں, بیک ڈور رابطے جاری ہیں. زرداری صاحب سے جو ملاقات ہے وہ بھی اسی سلسلے کی کڑی تھی. باقی پیپلز پارٹی کا جو مین مطالبہ سامنے آنا ہے وہ یہی آنا ہے کہ کشمیر میں فلاں حلقے میں دھاندلی ہوئی ہے, تو ان حلقوں کو اگر آپ مائنس بھی کر دیں تب بھی کشمیر میں نون لیگ کی حکومت ہی بننی ہے, اور ان حلقوں کے اندر ہم شفاف تحقیقات کرانے کو تیار ہیں. باقی جہاں تک بات ہے نئے صوبوں کا معاملہ ہو یا باقی دیگر چیزیں ہوں, وہ ظاہر ہے پارلیمنٹ میں ایک ڈیبیٹ ہونی ہے, اس میں نون لیگ کا اپنے ایک نقطہ نظر موجود ہے کہ اس طرح کے معاملات پر ڈیبیٹ ہونی چاہیے, اور اگر سب متفق ہوں تو محالہ آئینی ترمیم ہو جاتی ہے, اور اگر متفق نہیں ہوں گے تو آئینی ترمیم نہیں ہوگی. اس سے پہلے کہہ دیا جائے کہ تو اگر فرض کیجئے کہ آپ فرض کیجئے پیپلز پارٹی متفق نہیں ہوتی اور پی ٹی آئی تو پہلے ہی صوبوں کے معاملے پر ان کی ایک رائے ہے, اگر آپ کی اور ان کی رائے مل جاتی ہے تو کیا یہ بھی ممکن ہے کہ 28ویں ترمیم جو کہ صوبوں کے معاملے پر ہو اس میں آپ اور پی ٹی آئی ایک پیج پر ہوں؟ لیکن پی ٹی آئی کا جواب تو مشال صاحبہ دیں گی, لیکن اگر تحریک انصاف میں آپ کی طرف سے تو کوئی ریلیکٹنس تو نہیں, لامحالہ 28ویں یعنی ترمیم میں پیپلز پارٹی کے بجائے اگر تحریک انصاف ہمیں ووٹ دے گی تو ان ووٹوں کو ہم خوش آئند قرار دیں گے اور ویلکم کریں گے اور بائیں کھول کے ان کا سواگت کریں گے. بالکل ووٹ بات ہی ختم ہو گئی. چلیں پھر تو بات ختم ہو گئی. نہیں 28ویں ترمیم کو دیکھیں ترمیم تو ان کی اسد صاحب, بات ایسی ہے کہ میرا نا اس پہ یہ موقف ہے کہ سوال یہ نہیں ہے کہ صوبے بننے چاہیے نہیں بننے چاہیے, آپ کہتے ہیں سوال یہ نہیں ہے کہ این ایف سی میں رد و بدل ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے, سوال یہ نہیں ہے کہ لوکل گورنمنٹ کو مضبوط ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے, سوال یہ ہے کہ کرے گا کون, صحیح ہے, کیونکہ یہ لوگ تو عوامی مینڈیٹ پہ آئے ہوئے ہیں, 17 سیٹوں پہ تو انہوں نے وزیر اعظم کی کرسی لی ہوئی ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ عوامی فیصلے ہیں, عوام کو ہی کرنے ہوں گے, اور اس سے پہلے آپ کو فریش الیکشن میں جانا ہوگا, عوامی مینڈیٹ سے لوگوں کو لے کر آنا ہوگا اسمبلیوں میں, پھر اس کے بعد اس چیز پہ ہم آئیں گے. میں یہاں پہ آن ایئر یہ بات کرنا چاہتی ہوں, خان صاحب لوکل گورنمنٹ کے سب سے زیادہ بڑے سپورٹر ہیں کہ ایک مضبوط لوکل گورنمنٹ ہونی چاہیے, اور خان صاحب نے کے پی گورنمنٹ کے لیے بھی بارہا احکامات دیے کہ لوکل باڈیز کو سپورٹ کرو. خان صاحب کے این ایف سی کے بارے میں آن ریکارڈ بیانات موجود ہیں. خان صاحب کی حکومت ختم ہونے کے بعد خان صاحب کے صوبوں کے حوالے سے بھی بیانات ہیں کہ اگر ان کا بس چلے تو ہر ڈویژن کو وہ صوبہ بنائے, ایڈمنسٹریٹو یونٹس بنائے, لیکن ہم ان کا ساتھ نہیں دیں کیونکہ یہ تو عوامی لوگ ہی نہیں ہے. صحیح ہے. بلاول صاحب کی اپوزیشن لیڈر سے ملاقات کا موضوع کیا تھا؟ دیکھیں میں ذاتی طور پہ سمجھتی ہوں, کیونکہ میں جب آپ کے پروگرام میں آ رہی تھی تو میں نے اس ٹائم دیکھا کہ وہ ملاقات ہو رہی ہے, تو ابھی تو مجھے اس کی ڈیٹیلز نہیں پتا کہ ملاقات میں کیا چیزیں ہوئی ہیں, لیکن میں نے آپ کو بتایا نا کہ اگر حذیفہ رحمان صاحب بلاول صاحب اس بات پہ ایگری ہوتے ہیں کہ پاکستان میں فری اینڈ فیئر الیکشن جلد از جلد ہونے چاہیے, تو پی ٹی آئی پھر ان کا بھی ساتھ دے گی اور بلاول صاحب کا بھی ساتھ دے گی. اس کے علاوہ پی ٹی آئی کسی بھی چیز پہ ساتھ نہیں دے گی. یہ آپ کی ذاتی رائے ہے یا یہ میری پارٹی کی رائے ہے, اور میں نے خان صاحب سے سنی ہے یہ بات, اس لیے میں آن ایئر یہ بات کر رہی ہوں. صحیح ہے. اچھا مشال صاحب یہ بتائیں کہ وہ تحریک انصاف کے وہ کہتے ہیں کہ جب اپنے قائد کے لیے این آر او حاصل کرنے کی خواہش اب نئی بلندیوں کو چھو رہی ہے. آج پی ٹی آئی کی بے شمار بانیوں میں سے ایک بانی کو معزز عدلیہ کی جانب سے غیر معمولی ریلیف ملا ہے, اور جس انداز میں پوری جماعت نے اس فیصلے پر جشن منایا وہ اس کی شدید خواہش کی عکاسی کرتا ہے کہ کسی طرح ان کے نااہل شدہ قائد کو جیل سے نکالا جائے. دیکھیں جی, میں ہمیشہ سے خواجہ آصف صاحب کے بیانات کو ارریلیونٹ سمجھتی ہوں. بٹی صاحب اور آپ ایک پیج پہ, ہم اس پورا پاکستان اس پہ ایک پیج پہ سر, وہ سب خواجہ آصف صاحب کے بیانات ان کو موقع نہ دیجیے گا, بٹی صاحب کو موقع نہ دیجیے گا. حذیفہ رحمان صاحب یہ بتائیں کہ یہ جو کل فیصلہ آیا اس پر فوری طور پر پی ٹی آئی سے جب ہم نے پی ٹی آئی کے مختلف لوگوں سے پوچھا کہ کیا اب بھی لانگ مارچ کریں گے, تو پی ٹی آئی کے کئی لوگوں کی رائے تھی کہ شاید اب عمران خان کا علاج شروع ہو جائے گا, چیزیں بہتری کی طرف جانے لگیں گی, تو اس پر نظر ثانی ہو جائے گی. یعنی ایک فوری طور پر یہ محسوس ہوا کہ لانگ مارچ نہیں ہوگا. لیکن اگر آپ کی حکومت کا یہ فیصلہ ہے کہ نہیں جی ہم تو نظر ثانی میں جائیں گے اور ہاسپٹل شفٹ نہیں کریں گے یا عدالت کے فیصلے پر عمل درآمد نہیں کریں گے, تو آپ پھر ایک مرتبہ ملک میں جو سیاسی حالات ہیں اس میں گرما گرمی یا کشیدگی کو دعوت نہیں دے رہے ہیں؟ دیکھیے ایسا ہرگز نہیں ہے اسد اللہ صاحب کہ تحریک انصاف کے لانگ مارچ سے ڈر کر بانی تحریک انصاف کا علاج ہوگا, یا لانگ مارچ اگر یہ وڈرا کر لیں
تو ہم علاج جو ہے وہ کوئی اور ٹرم اینڈ کنڈیشن پہ شروع کر دیں گے. بانی تحریک انصاف پاکستان کے شہری ہیں, ایک سابق وزیر اعظم ہے, میں سمجھتا ہوں کہ ان کا بہترین علاج ہونا چاہیے, جو کہ ہوگا بھی. پہلے بھی کرایا جب ان کی آنکھ کا مسئلہ ہوا تھا, اور اب ایک حوصلہ افزا بات ہے کہ ان کی بینائی واپس آئی ہے, آنکھ کا مسئلہ ان کا جو ہے کافی بہتر ہوا ہے. اب جو موجودہ شکایت ہے جس میں انہیں دل کی بیماری اللہ کرے نہ ہو, جو بھی ڈاکٹر نے اگر اینجیوگرافی ریکمینڈ کی ہے, اللہ نہ کرے وہ بعد میں اینجیوپلاسٹی کی طرف جائے اور معاملہ بھی انیشیلی ہو, تو وہ بھی بہترین انداز میں کرایا جائے گا. لیکن اگر تحریک انصاف یہ سمجھتی ہے کہ شاید لانگ مارچ یا 27 ستمبر کو لے کر حکومت علاج کرانے میں انٹرسٹڈ ہے, تو حکومت کو یہ بڑا جو ہے آپ نے سیف پیسج دے دیا تھا سپریم کورٹ کے آرڈر کے بعد, لیکن حکومت نے اپنا پرنسپل سٹانس برقرار رکھا اور کہا کہ نہیں, یہ آرڈر جو ہے یہ قانون کے مطابق نہیں ہے. اگر اس آرڈر کے اندر پمز مینشن ہوتا, اس آرڈر میں راولپنڈی انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی ہوتا, پی اے سی مینشن ہوتا, حکومت اس کی لیٹنٹ اسپرٹ میں اس کی کمپلائنس کرتی. لیکن حکومت نے کہا کہ شفا اسپتال کے حوالے سے آپ نے ظاہر ہے ایک ایسا آرڈر پاس کیا جو کہ ماضی میں کبھی نہ قانون میں سے گنجائش ہے, نہ جیل مینول میں, اور نہ ہی کبھی عدالتوں نے ایسا آرڈر کیا. تو اگر حکومت 29 یا 27 ستمبر سے خوفزدہ ہوتی تو اس طرف جاتی ہی نہ. حکومت بانی تحریک انصاف کے علاج کے حوالے سے ویسے کنسرنڈ ہے, اور انشاءاللہ تعالی کل جب اپنی بہنوں سے ملے تو میں آپ کو آف دا ریکارڈ کچھ جو ڈسکشنز وہاں پر ہوئی ان کا میں یہاں پر تذکرہ نہیں کرنا چاہتا, لیکن اتنا ضرور آپ کو بتا دوں گا کہ بانی تحریک انصاف وہاں پر تر و تازہ تھے, صحت ان کی ٹھیک تھی, ان کی بہن باقاعدہ سیٹسفائی ہوئی, اور آپ یہ باقاعدہ پوچھ سکتے ہیں. یعنی آپ سمجھتے ہیں کہ انہیں ہاسپٹل داخل کرانے کی ضرورت بھی نہیں ہے؟ نہیں, ایسا میں ہرگز نہیں سمجھتا. اگر ایک آدمی خود بھی کہے کہ آئی ایم ناٹ فیلنگ ویل, تب بھی اس کا علاج اس کی ٹرم اینڈ کنڈیشن پہ ہونا چاہیے. حذیفہ رحمان صاحب کو چاہیے کہ اگر ان کو اتنی ہی وائلیشن انہوں نے کر دی ہے, کس چیز کی؟ جو یہ ہمیں منع کرتے ہیں کہ آپ نے پابندی تھی نا, ان پہ پابندی نہیں ہے یہ. تو جب ان پہ پابندی نہیں ہے سر, تو ان کو چاہیے کہ ٹرانسکرپٹ دکھا دے پھر ملاقات کی. میں نے تو ٹرانسکرپٹ کہاں بنتا ہے؟ ملاقات کا ٹرانسکرپٹ جی بنتا ہے نا, آپ کو نہیں پتا جی. اچھا, خان صاحب کی ملاقات میں اگر خان صاحب وہ کہتے ہیں نا سانس کے لیے بھی رک جائے نا جی, تو وہ ٹرانسکرپٹ بنتا ہے کہ خان صاحب نے ایک سیکنڈ کے لیے رک گئے ہیں, پھر اس کے بعد یہ ٹرانسکرپٹ بنتا ہے. یہ مجھے رانا ثناء اللہ صاحب نے سینٹ میں کہی تھی بات. اچھا, ایسے ہوا تھا کہ حامد میر صاحب کے شو پہ ان کے ایک سینیٹر نے میری پیچھے باتیں کی, اس کو میں نے اڑا کے رکھ دیا سینٹ کے سیشن میں. تو رانا ثناء اللہ صاحب نے مجھے یہ سینٹ میں کہا کہ بانی پی ٹی آئی خان صاحب, یہ تو ان میں تو اتنی ہمت نہیں ہے کہ نام لے سکے, خان صاحب کے ملاقات کا ٹرانسکرپٹ بنتا ہے جو یہ لوگ بھی دیکھتے ہیں سر. میں اس کا جواب دے دوں جی؟ جی دیجیے. جی, ایک تو مجھے کسی ایسے ٹرانسکرپٹ کا پتہ نہیں, لیکن اگر مجھے مشال صاحبہ کو شوق ہے تو یہ اس پٹیشن کے اندر خود بھی پٹیشنر تھی, سی ایم میں دائر کر کے مجھے سپریم کورٹ بلائیں, میں بتا دوں گا. جنہیں عظما خان صاحبہ نے یہ بات بتائی ہے, مجھے انہوں نے یہ بات بتائی ہے. عظما خان صاحبہ تو ملی نہیں ہے میرا خیال ہے, ملاقات ہی نہیں ہوئی, آپ کا جھوٹ تو یہاں سے پکڑا گیا ہے. ان کی جو بہن ہے ان کی عظما یا نورین, جو بھی میں ان کا نام مکس کر جاتا ہوں. دیکھیے مجھے اتنا پتا نہیں ہے, میں کبھی ان کا بہنوں کا نام بھی نہیں لیتا. جو کل بہن ان کی ملی ہیں, نورین ہے یا عظما ہے, جو میں مکس آپس میں کر جاتا ہوں ان دونوں کو, انہوں نے یہ بات جس کو بتائی ہے انہوں نے مجھے بتایا ہے. مجھے ٹرانسکرپٹ کا واللہ نہیں پتا. اگر مجھے ٹرانسکرپٹ والی بات ہوتی میں آن کرتا کہ مجھے جس نے ٹرانسکرپٹ رانا ثناء اللہ صاحب سے پوچھ لیں سر کہ آپ نے مجھے کہا ہے کہ نہیں کہا ہے کہ ٹرانسکرپٹ. رانا صاحب اور آپ سینٹ میں اکٹھے ہوتے ہیں, آپ بھی پوچھ کے بتائیے. میں تو عزت کرتی ہوں سر, مجھ سے تو عمر میں بھی بڑے. بھٹی صاحب, ٹیمپریچر بڑھنے جا رہا ہے یا کم ہونے جا رہا ہے؟ بڑھنے جا رہا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ نئے صوبے بننے ہیں, نئے انتظامی یونٹس بننے ہیں. یہ نظام ڈیلیور نہیں کر رہا, یہ حکومت نہیں چل پا رہی, یہ زندہ لاشیں ہیں, یہ آدم خور نظام ہے. تو لہٰذا پاکستان اس طرح نہیں چلے گا. آزاد جموں کشمیر دیکھ لیں, خیبر پختونخوا دیکھ لیں, بلوچستان دیکھ لیں, افغان سرحد دیکھ لیں, بھارت سرحد دیکھ لیں, بدترین معیشت دیکھ لیں, اور دہشت گردی کی لہر دیکھ لیں, اور ان حکومتوں کے لچھن دیکھ لیں, اور ان کی آپس میں. ابھی حذیفہ کہہ رہے تھے کہ ہماری وہ تلخی ہوئی تھی آزاد کشمیر الیکشن میں, اس کو اب تلخی کہتے ہیں. آپ نے بتایا ہمیں, پہلی دفعہ مجھے پتا چلا کہ آپ کی اتحادی جماعت, بلاول بھٹو کی جماعت, آصف علی زرداری کی جماعت, خاتون اول آصفہ بھٹو کی جماعت 2,500-3 ہزار ارب دبئی پہنچا چکی ہے, منی لانڈرنگ کر چکی ہے. وہ تھوڑا سا رس گئے تھے ایک دوسرے سے. سر نہیں, یہ غیر سنجیدہ بات نہیں ہے اسد. یہ تیرا پیسہ ہے, میرا پیسہ ہے, جو ہمیں سن رہے ہیں ان کا پیسہ ہے, یہ کیمروں کے پیچھے جو کھڑے ہیں ان کا پیسہ ہے. رانا صاحب نے منع کیا میڈیا کو اس پہ بات کرنے سے. پھر میں کہہ رہا ہوں کہ غیر سنجیدہ بات نہیں ہے. خدا کی قسم یہ ملک کے لیے ظلم ہے, اس ملک پہ
ایک بندہ جو 10-12 سال وزیر رہا ہو پنجاب میں, جو اب مشیر ہو اور وزیر داخلہ رہ چکا ہو, وہ بتا رہا ہے پیپلز پارٹی 2.5-3 ہزار ارب دبئی پہنچا چکی ہے. 5300 ارب. اب مجھے بتائیں, انہوں نے 2.5-3 ہزار ارب کا تھا رانا ثناء اللہ صاحب نے. اب مجھے یہ بتائیں کہ 2.5-3 ہزار ارب, اب مجھے یہ بتائیں کہ وہ کیا ان کو کہہ رہے ہیں خیراتی, جعلی, اور خیرات بھلا کہاں سے ملی؟ خیرات کیسے ملتی؟ تو خیراتی حکومت, جعلی مینڈیٹ والے حکومت. یہ تلخی نہیں ہے, اس پر شرم سے ڈوب مر جانا چاہیے. اس پر استعفے آتے ہیں, اس پر پارٹیاں بین ہو جاتی ہیں اور ساری عمر لوگ منہ نہیں دکھا پاتے. اس کو تلخی نہ کہیں, اس کو کہیں کہ ایک دوسرے نے ایک دوسرے کو اوقات دکھائی کہ تیری یہ اوقات ہے, دوسرے نے کہا تیری یہ اوقات ہے, اور ابھی بھی اکٹھے ہیں. اور نہ اس طرح کی دنیا بھر میں کئی سیاست ہوتی ہے. ویسے اس پہ ناصر بٹ صاحب نے یہ کہا تھا کہ ہماری ڈیل ہوئی تھی, انہوں نے کہا تھا ڈیل ہوئی تھی ہماری پیپلز پارٹی کی اور نون لیگ کی, اور ڈیل یہ ہوئی تھی کہ انہوں نے پیپلز پارٹی نے ہمیں دھمکی دی تھی کہ اگر آپ نے گلگت بلتستان میں ہمیں حکومت نہ دی تو ہم بجٹ پاس نہیں ہونے دیں گے, اس لیے یار میں کہاں بات کر رہا تھا, آپ اس کو لے کے کہاں چلے گئے؟ آپ کو ہر بندے سے اعتراض ہے یار بندوں سے مجھے کوئی اعتراض نہیں یار. کیا اب ان لوگوں کے روزانہ بیانات پہ آپ گفتگو کریں گے؟ مجھے ان سے پوچھ دیں کہ انہوں نے 10 لاسٹ بیانات کیا دیے ہیں, ان سے خود پوچھ لیں. نہیں پھر آپ بھی تو رانا ثناء اللہ کے بیان پہ بات کر رہے ہیں نا, اس کو آپ سنجیدہ لے رہے ہیں. وہ اس لیے لے رہا ہوں کہ یہ ایک میرے ملک کا مسئلہ ہے, یہ آپ اس کو سنجیدہ نہیں لے جا سکتے. آپ 2.5-3 ہزار ارب اگر ملک سے چلا گیا ہو, اور اس وقت لے کون گیا ہو پیپلز پارٹی جو اقتدار میں ہے, اور کہہ کون رہا ہے دوسری پارٹی نون لیگ جو اقتدار میں ہے, اس لیے سیریس لے رہا ہوں. اور آخری بات, بنیادی طور پہ بات یہ ہے بھائی کہ یہ نظام نہیں چل رہا, نظام بدلے گا, بہت ساری چھانٹیاں ہوں گی, یہ اور بہت سارا ٹیمپریچر کئی لوگوں کا نیچے اور کئی لوگوں کا اوپر جائے گا. عمران خان کا علاج یا عمران خان کا اسپتال منتقل ہونا یہ ایک ایشو ہے, اس سے بڑا ایشو ہے کہ یہ ملک نہیں چل رہا, اور اس سے بڑا ایشو ہے کہ یہ, لیکن جس نے آپ کو یہ بتایا نا کہ ملک نہیں چل رہا, انہوں نے یہ بھی بتایا کہ یہ حکومت 5 سال پورے کرے گی. اچھا, پہلی بات تو یہ ہے سر کہ مجھے نہیں لگتا کہ یہ حکومت 5 سال پورے کرے گی, نمبر 1. نمبر 2 یہ ہے کہ اگر پی ٹی آئی کا ویسے کس دور میں نہیں بتایا گیا کہ حکومت 5 سال پورے کرے گی. اچھا, نمبر 2 سر, اگر آپ بات کرتے ہیں پی ٹی آئی کی, تو پی ٹی آئی کا تو یہ اتنی بڑی لڑائی حکومت کے لیے نہیں ہے یا وزیر اعظم کی کرسی کے لیے نہیں ہے. پی ٹی آئی کی یہ لڑائی نظام بدلنے کی ہے. ہم ہمیشہ سے یہ کہتے ہیں کہ ہمیں نیا پاکستان چاہیے. وقت ختم ہو رہا ہے, بس ایک لاسٹ کمنٹ اگر کر دیں. نہ مریم نواز اپنا تخت تقسیم کرنا چاہتی ہے, تخت لاہور, نہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کراچی دینا چاہتے ہیں. جتنا مجھے لگتا ہے کہ جب تک یہ تمام معاملات واپس عوام کے پاس نہیں جاتے, عوام فری اینڈ فیئر الیکشن میں دوبارہ اپنے جو ان کے لوگ ہیں جن کو وہ الیکٹ کرتے ہیں وہ اس ایوانوں میں نہیں آتے, تب تک یہ مسائل حل نہیں ہو سکتے. بہت شکریہ مشال صاحبہ, بھٹی صاحب بہت شکریہ آپ کا, حذیفہ رحمان صاحب بہت شکریہ پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.